رکھیے گا. امام زمانہ لوگوں کے درمیان موجود ہیں، آتے جاتے ہیں، لوگوں سے حتیٰ ملاقات بھی کرتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا، لوگ انہیں پہچان نہیں سکتے. جب پہچان نہیں سکتے گویا لوگوں کی نظروں سے غائب ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں بتایا گیا جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور بہت سے لوگ امام زمانہ کو دیکھیں گے، تو یہ جملہ روایات میں ہمیں بتایا گیا کہ جب امام ظہور فرمائیں گے اور بہت سے لوگ دیکھیں گے تو یہ کہیں گے اِنَّا رَأَيْنَاهُ مِن قَبْلِ هَذَا، ہم نے اسے پہلے دیکھا ہوا ہے. یعنی بہت سے لوگ جب ظہور کے زمانے میں امام زمانہ کو دیکھیں گے، چہرے پہ نظر پڑے گی تو یہ کہیں گے ہم نے انہیں پہلے دیکھا ہے. اب کہاں دیکھا ہے؟ زیارات میں گئے تھے، فلاں حرم میں دیکھا تھا، ہم نماز پڑھے تھے، ہمارے ساتھ کھڑے تھے، ہم حج پہ گئے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ حج انجام دے رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں تاکید کی گئی کہ اللہ نے اپنے ولی کو لوگوں کے درمیان مخفی کیا ہوا ہے. اور اسی لیے جو آپ نے جملہ شاعر علماء سے سنا ہو کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو. تمہارے سامنے جو کوئی بھی آ جائے کسی کو بھی حقیر مت سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنے ولی کو لوگوں کے درمیان پوشیدہ کیا ہوا ہے. اور امام زمانہ یقیناً لوگوں کے سامنے آتے ہیں، اپنے مومنوں کے ساتھ ملاقات بھی کرتے ہیں، اور شاید بعید بھی ہے، یہاں پہ یقینی جملہ کہہ رہا ہوں آپ کو صرف خوش کرنے کے لیے نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے افراد ہوں کہ جنہوں نے زندگی میں کئی مرتبہ امام زمانہ کو دیکھا ہو، یا کم از کم 1-2 مرتبہ شرف زیارت ملا ہو. یہ ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے، کیونکہ یہ ظہور کے بعد پتہ چلے گا. اور بہت سے مومن ہی کہیں گے کہ ہم نے اس امام کو پہلے دیکھا تھا. امام لوگوں کے درمیان موجود ہیں، صرف امام کی شخصیت غائب ہے. یعنی ہم امام زمانہ کو پہچان نہیں سکتے. غیبت کا مطلب یہ، وگرنہ امام لوگوں کے درمیان آتے جاتے. اور جو روایت میں جملہ بیان ہوا یتردد بین الناس، امام لوگوں کے درمیان قدم اٹھاتے ہیں. یعنی گویا امام لوگوں کے درمیان چلتے ہیں، لوگوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے. لیکن اس ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی دعویٰ کر بیٹھے کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا. جو ہمیں امام زمانہ کے حوالے سے تعلیم دیا گیا، دیکھیے اصل غیبت کے حوالے سے جیسے باقی معصومین نے ہمیں بار بار تاکید کی کہ آخری امام غائب ہوگا، غیبت کے دور کے حوالے سے بھی معصومین نے تاکید کی کہ غیبت کے دور میں اپنے ایمان کو بچا کے رکھنا، چونکہ ایمان بچانا بہت سخت ہوگا. اور امام زمانہ کے حوالے سے جو اہم ترین مسئلہ جو غیبت کے دور میں پیش آئے گا اور جس کے حوالے سے باقاعدہ ہمارے پاس روایات ہیں، وہ کیا کہ عصر غیبت میں بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے امام زمانہ کو دیکھا. بہت سے لوگ دعویٰ کریں گے ہم نے امام زمانہ کو دیکھا. دیکھیے میری گفتگو آپ کے سامنے ہے ساری. امام زمانہ لوگوں کے درمیان ہے، امام زمانہ مومنوں سے ملتے بھی ہیں، حتیٰ یہ کہ ہم کلام بھی ہوتے. اور جیسے میں نے کہہ دیا کہ آپ ہی میں سے شاید بہت سے ہم میں سے ایسے افراد ہوں گے کہ جنہیں کہیں نہ کہیں شرف زیارت شاید ملا ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ میں نے امام زمانہ کو دیکھا. کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. حتیٰ یہ کہ ہمارے پاس باقاعدہ صحیح سند روایات ہیں کہ جو من ادعى الرؤیا، جس نے امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے دور میں رؤیت کا دعویٰ کیا، اسے جھٹلا دو، وہ جھوٹا ہے. یعنی یہاں پہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ نہیں شاید ہو ہی سکتا ہے، شاید یہ ممکن ہے. نہیں، اگر کوئی باقاعدہ رؤیت کا دعویٰ کرتا ہے اس معنی میں کہ میں امام زمانہ سے ملتا ہوں، میرا رابطہ رہتا ہے، میں جا سکتا ہوں امام زمانہ کے ساتھ، یا امام زمانہ مجھے ملتے رہتے ہیں، اس سے وہ جھٹلا کر اسے جھوٹ کہہ رہا ہے.